بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاس 6 کا چھٹی کلاس کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ہم ایک ہیں۔ یہ کلیم عثمانی صاحب کا لکھی ہوئی قومی نظم ہے، جسے قومی نظم کہتے ہیں۔ تو چلو اس کو پڑھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت، بلکہ یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گائی بھی گئی ہے، آپ نے ٹی وی پہ اکثر اس کو سنا بھی ہوگا۔ چلے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اور اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو یہ ہے وہ نظم جو آپ کے کورس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلیں گے مشق کی جانب، کیونکہ مشق میں باقی تمام آپ کے جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کو پھر امتحانوں میں جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اپنی کاپیوں میں، تاکہ پھر آپ کو اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو امتحانوں میں بھی اس کا فائدہ ہو۔ چلیے اب چلتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اب اس کی مشق کی جانب ہم آ گئے ہیں۔ اپنے مشق میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف ہے، شاعر نے کون سی 2 چیزوں کو سانجھا قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خوشیاں اور غم۔ بے سوال ہے کہ بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بند مٹھی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بند مٹھی سے شاعر کی مراد ہے اتحاد۔ جیم، پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے؟ تو اس کا جواب ہے پاک وطن کی عزت جان سے پیاری ہے۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ تو الف مصرع جو ہے وہ ہے اپنی آن پہ مٹنے والے ہم ڈیش سپاہی۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جانباز۔ اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی۔ بے ہے، بے میں لکھا ہے کہ اس ڈیش کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس ڈیش میں یعنی اس خالی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پرچم۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جیم جو ہے، جیم میں پوچھا ہے کہ ڈیش اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس ڈیش میں یعنی اس خالی جگہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ سانجھی۔ سانجھی کہتے ہیں اکٹھی یعنی مشترکہ۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں، یعنی ٹک کا نشان جو ہوتا ہے نا اس سے کریں۔ تو اس میں الف جز ہے، اس سے پوچھا ہے ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں؟ نمبر 1 آسمان، نمبر 2 بادل، نمبر 3 اسلام، یا نمبر 4 پرچم۔ تو صحیح جواب اس کا ہے پرچم۔ تو پرچم پہ آپ ٹک کا نشان لگا لیجئے۔ بے ہے، ہم سب کس کے مسافر ہیں؟ نمبر 1 ایک ہی ٹرین کے، نمبر 2 ایک ہی کشتی کے، نمبر 3 ایک ہی بس کے، اور نمبر 4 ایک ہی جہاز کے۔ تو اس جو نظم ہے اس کے مطابق اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ایک ہی کشتی کے۔ تو آپ ایک ہی کشتی پہ ٹک کا نشان لگائیے۔ جیم ہے، جانباز سپاہی کس پر مٹنے والے ہیں؟
نمبر 1 اپنی آن پر، نمبر 2 اپنے پرچم پر، نمبر 3 اپنے وطن پر، اور نمبر 4 اپنی عزت پر۔ تو اس کا جو سب سے مناسب جواب ہے وہ ہے اپنی آن پر۔ تو اپنی آن پر آپ ٹک کا نشان لگائیے۔ اگلا سوال ہے کہ کس کی عزت ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے؟ نمبر 1 پرچم کی، نمبر 2 دین کی، نمبر 3 وطن کی، نمبر 4 اپنی۔ تو نظم کے اعتبار سے جو سب سے مناسب جواب ہے وہ ہے وطن کی۔ تو آپ وطن کی پر ٹک کا نشان لگا لیجیے۔ ہے سوال ہے، ہے چھوٹی ہے، اس میں پوچھا ہے کہ پھول اور شبنم کس جگہ ایک ہیں؟ نمبر 1 چمن میں، نمبر 2 باغ میں، نمبر 3 وطن میں، نمبر 4 پاکستان میں۔ تو جو نظم کے حساب سے جو مناسب جواب ہے وہ ہے وطن میں۔ تو آپ وطن میں کو ٹک کا نشان لگا لیجیے۔ سوال نمبر 4، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی۔ تو اس شعر میں ایک ہی کشتی کے مسافر اور ایک منزل کے راہی اور جانباز سپاہی سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سے جواب کیا ہے؟ اس سے جواب ہے کہ ان تمام چیزوں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ہی ہمارا حال ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف کہتے ہیں کہ اس کا معنی بھی وہی ہو، یعنی ایک ہی جیسا، مطلب اس کے دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہو، مطلب ایک ہی ہو۔ اب اس میں پہلا کیا ہے؟ پرچم۔ تو پرچم کا مترادف کیا ہے؟ مترادف کیا ہے؟ یعنی اس کے بدلے میں اگر آپ دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جھنڈا۔ تو پرچم جھنڈا ایک ہی بات ہے۔ اگلا لفظ ہے سانجھی۔ سانجھی کا مترادف کیا ہے؟ مشترکہ۔ اچھا، اگلا لفظ ہے چمن۔ چمن کا مترادف کیا ہے؟ یعنی چمن جیسا ہی کیا لفظ ہے؟ باغ۔ تو آپ باغ لکھ لیجیے۔ اگلا لفظ ہے گگن۔ گگن کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ تو آپ گگن یا آسمان کو ایک ہی چیز ہے، تو آپ اس کا مترادف لکھ لیجیے آسمان۔ اگلا لفظ ہے راہی۔ راہی کہتے ہیں مسافر کو، تو مسافر آپ بریکٹ میں لکھ لیجیے۔ تو راہی کا مترادف ہے مسافر۔ اگلا لفظ ہے جانباز۔ جانباز یعنی جو جان کی بازی لڑا دینے والا، تو یا پھر جانثار، وہ بھی یہی لفظ ہے، یہی بھی اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ تو اس کے جانباز کا مترادف جو ہے وہ ہے جانثار۔ اگلا لفظ ہے آن۔ آن کہتے ہیں عزت کو، تو آن کا مترادف کیا ہوا؟ عزت۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں اس کی ضد، یعنی اس کا جیسے دن کا رات، تو اس لیے اس کی ضد لکھنی ہے آپ نے۔ تو پہلا لفظ ہے خوشی۔ خوشی کا متضاد کیا ہے؟ غمی۔ اچھا، اگلا لفظ ہے پھول۔ پھول کا متضاد کیا ہے؟ کانٹا۔ پھول کا متضاد کانٹا۔ اگلا لفظ ہے پاک۔ پاک کا متضاد کیا ہے؟ ناپاک۔ پاک کا متضاد ناپاک۔ اگلا لفظ ہے عزت۔ عزت کا متضاد کیا ہے؟ ذلت۔ اگلا لفظ ہے تلے۔ تلے کہتے ہیں نیچے کو، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ اوپر۔ اب اوپر لکھ لیجیے۔ اگلا لفظ ہے سایہ۔ سایہ کا متضاد کیا ہے؟ دھوپ۔ تو 6واں سوال ہو گیا۔ اب 7واں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پوچھا ہے اس نے کہ درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ یہ زیر زبر پیش جو ہے، تو یہ تشدید، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ تو جانباز، جیم الف جا، جیم الف جا نون ساکن جاں، بے الف باز زے ساکن باز، جانباز۔ عزت، عین زے زبر عین زے زیر از، زے تے زبر زد، تو زے میں تشدید آئے گی اور عین کے نیچے زیر آئے گا اور زے تے زبر زد، عزت۔ منزل، میم نون زبر من، زے لام زر ذل، منزل۔ سپاہی، سین پہ الف زبر سپاہ، ہے یہ زر ہی، سپاہی۔ چمن، چے میم چے میم نون زبر چے سے چاہ میم نون زبر من، چے زبر چاہ میم نون زبر من، چمن۔ تو یہ ہو گئے اعراب لگا دیا آپ نے۔ اب ہے سوال نمبر 8۔ اس میں کہا ہے کہ کالم الف اور کالم بے کے متعلقہ الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ تو کالم الف میں پہلا لفظ ہے پرچم۔ پرچم کو آپ ملا دیجئے جھنڈا سے،
کالم بے کے جھنڈا سے ملا دیجیے. دوسرا لفظ ہے سانجھی. سانجھی کو کالم بے کے مشترکہ سے ملا دیجیے. یہ سانجھی مشترکہ ایک ہی چیز ہے. اگلا لفظ ہے چمن. چمن کو آپ ملا دیجیے پھول سے، کیونکہ چمن کے پھولوں کا تعلق چمن سے ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے منزل. منزل کو آپ ملا دیجیے مسافر سے، اس سے کہ مسافر منزل کی طرف جاتا ہے، لہٰذا یہ آپس میں رب بنتا ہے. اگلا لفظ ہے سمندر. سمندر کو ملا دیجیے دریا سے، اس سے کہ دریا سب مل کے سمندر میں جا کے مل جاتے ہیں. تو یہ تمام کالم الف اور کالم بے کے تمام الفاظ آپس میں مل گئے. ایسا مصرع، سوال نمبر 9، ایسا مصرع جو نظم کے ہر بند کے آخر پر دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. اس نظم میں کون سا مصرع ٹیپ کا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ٹیپ کا مطلب ایسا مصرع جو بار بار وہ دہرایا جائے. تو اس میں آپ نے جب نظم پڑھی ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، کیونکہ یہ بار بار آ رہا ہے، تو یہ ٹیپ کا مصرع ہے. سوال نمبر 10، ایسی نظم جس میں ملک و قوم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو اسے قومی نظم کہتے ہیں. اس نظم میں پاکستان کے سب ہلالی پرچم کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سائے میں قومی اتحاد اور اتفاق کا جذبہ ابھارا گیا ہے. قومی پرچم کی عظمت کے موضوع پر 10 سطریں تحریر کریں. میں 10 اپنے سطریں لکھنی ہیں اس کی عظمت پر، تو میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں، آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں. نمبر 1، قومی پرچم قوموں کی آزادی اور عظمت کا نشان ہوتا ہے. نمبر 2، قومی پرچم سے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے. نمبر 3، قومی پرچم کسی بھی ملک کی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اس کی ترجیحات کیا ہیں، یہ ایک طرح کا نشان ہوتا ہے یہ. نمبر 4، خصوصی مواقع پر قومی پرچم نمایاں طور پر بلندی پر لگایا جاتا ہے. نمبر 5، ملک کے صدر، وزیر اعظم اور وزراء کی سواریوں پر بطور احترام لگایا جاتا ہے تاکہ یہ شو ہو کہ یہ اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں. نمبر 6، ملک کی اہم سرکاری اور دیگر قومی عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے. یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کو لہراتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ملک کی اہم سرکاری اور دیگر قومی عمارتیں ہیں. نمبر 7، قومی پرچم انتہائی احترام کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کوئی اور جھنڈا اس سے زیادہ بلند نہیں لگایا جا سکتا. یہ خاص نوٹ کرنے والی بات ہے. اچھا، کہ قومی پرچم انتہائی احترام کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کوئی اور جھنڈا اس سے زیادہ بلند نہیں لگایا جا سکتا. نمبر 8، جب قومی پرچم لہرایا جائے تو سب کو اس کے سامنے احترام سے کھڑا ہونا چاہیے، یہ تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ اپنے قوم کی، اپنے ملک کی کتنی عزت کرتے ہیں، آپ کو کتنا خیال ہے. تو اس کا جو پرچم ہے اس پرچم کی عزت کا آپ کو خیال ہونا چاہیے. نمبر 9، قومی پرچم صبح سویرے بلند کیا جاتا ہے اور مغرب کے وقت اتار لیا جاتا ہے تاکہ اندھیرا اس پر نہ پڑے. یہ بھی ایک اس کا احترام اور اس کی وہ ہے کہ تاکہ وہ اندھیرے میں نہ ہو. نمبر 10، قومی پرچم زمین سے مس نہیں ہونا چاہیے، مطلب زمین سے نہیں لگنی چاہیے تاکہ اس کا مطلب ہے کہ زمین جو ہے وہ تو پستی ہے نا، تو پستی تک نہیں جانا چاہیے اس کو، یہ ہمیشہ بلند رہنا چاہیے. سوال نمبر 11، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. نمبر 1، گھارے. نمبر 2، چمن. نمبر 3، شبنم. نمبر 4، آن. تو ہم نے استعمال کیا ہے. جواب، دھارے. دھارے کا جملہ ہے کہ دریاؤں کے دھارے بعض اوقات خطرے کا باعث بھی بن جاتے ہیں. دریاؤں کے دھارے بعض اوقات خطرے کا باعث بھی بن جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے چمن. اس کا جملہ ہوگا، پاکستان ایک چمن ہے اور ہمیں اس کی دل و جان سے حفاظت کرنی ہے. تیسرا لفظ ہے شبنم. شبنم کا جملہ ہوگا کہ صبح سویرے پھولوں پر پڑی شبنم بہت بھلی لگتی ہے. صبح سویرے پھولوں پر پڑی شبنم بہت بھلی لگتی ہے. اگلا لفظ ہے آن. تو آن کا جملہ ہے کہ زندہ قومیں اپنے وطن کی آن پر اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی. تو یہ آپ نے سن لیا. اب اس میں آخر میں ہے اسما کی تذکیر و تانیث، مطلب کوئی چیز کا مؤنث ہے یا مذکر، اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے. کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے، یعنی اس کا نام کہلاتا ہے، جس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. اس لیے جملہ بناتے وقت
اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اسم مذکر ہوں ان کے ساتھ فعل بھی مذکر استعمال ہوگا، اور جو اسم مؤنث ہوں ان کا فعل بھی مؤنث ہوگا. جیسے میں نے اخبار پڑھا، تو میں چونکہ مذکر اسم ہے اس لیے میں نے اخبار پڑھا، پڑھی نہیں لکھیں گے، اخبار پڑھا. دوسرا ہے ہم نے روٹی کھائی. اب روٹی جو ہے وہ مؤنث صیغہ ہے، مطلب اس کو مؤنث کہا جاتا ہے، تو لہذا ہم روٹی کھایا نہیں کہہ سکتے، روٹی کھائی. تو پہلے جملے میں اخبار مذکر اسم ہے اس لیے اس کا فعل بھی مذکر آیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں روٹی مؤنث اسم ہے اس لیے اس کا فعل بھی مؤنث آیا ہے. اب اخبار پڑھی یا روٹی کھایا لکھا جائے تو قاعدے کی روح سے غلط ہوگا. اب آپ مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں. نمبر 1، یہ کس کی قلم ہے؟ ب، اسلم نے نئی قمیض پہنی. جیم، ہم نے ہاکی کھیلا. دال، یہ میز کس نے بنایا؟ اب اس کا جواب ہمیں دینا ہے کہ اس کو تذکیر و تانیث جو ہے یہ مذکر مؤنث اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. تو پہلا جو الف ہے اس کا صحیح جملہ ہوگا یہ کس کا قلم ہے. قلم مذکر ہے تو مذکر کے لیے مذکر استعمال ہم نے کرنا ہے، تو یہ کس کی قلم نہیں کہہ سکتے، یہ کس کا قلم ہے. اچھا، دوسرا ہے اسلم نے نئی قمیض پہنی. تو یہ قمیض جو ہے وہ مؤنث ہی ہے، تو اس لیے یہ جملہ صحیح لکھا ہوا ہے یہاں پر. اسلم نے نئی قمیض پہنی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اسلم نے نیا قمیض پہنا. قمیض مؤنث ہے تو قمیض کو یہ جملہ صحیح لکھا ہوا ہے. اگلا ہے ہم نے ہاکی کھیلی، یعنی اسے لکھا تھا کہ ہم نے ہاکی کھیلا. ہاکی جو ہے مؤنث ہے تو اس لیے اس کا صحیح جملہ ہوگا ہم نے ہاکی کھیلی. اگلا جملہ ہے جو اس سے پہلے اس میں جو سوال میں لکھا تھا یہ میز کس نے بنایا، تو میز مؤنث ہے، بنایا اس میں غلط استعمال ہوا ہے، لہذا صحیح جملہ کیا ہوگا یہ میز کس نے بنائی. یہ میز کس نے بنائی. تو بچوں یہاں کے پہ آپ کا یہ سبق ختم ہوتا ہے. اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، لیکن آپ جاتے جاتے میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجیے تاکہ جب یہ نیا سبق لوڈ ہو تو فوری طور پر آپ کو اطلاع ہو سکے. اور آپ اس کو اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ جتنے زیادہ بچے اس سے فائدہ حاصل کریں گے اتنی ہی ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہم یہ محنت کسی ایک کے لیے نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کے سارے بچے اس سے استفادہ حاصل کریں. لہذا آپ جو ہدایت میں نے ابھی آپ کو دی ہے اس پہ آپ عمل کیجئے تاکہ ہم اس کو علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.